اللہ 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 بیان تھا۔ اب ان سابقین الاولین میں ایک قسم وہ تھی جو کہ نکل ہی نہیں پائی تھی، جو نکل نہیں پائی تھی۔ سابقین الاولین کی بات چل رہی ہے ابھی۔ ان میں وہ تین لوگ تھے، کعب بن مالک اور ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیعہ، یہ تین لوگ تھے۔ ان تینوں لوگوں کے بارے میں یہاں پر قرآن نے کہا ہے کہ اور اللہ تعالیٰ نے توبہ ان لوگوں کی بھی قبول کی ہے، ان تین لوگوں کی جو کہ پیچھے رہ گئے تھے۔ اب یہاں سے ہے اس کا بیان، ذیق عرض، ذیق نفس اور ظن من اللہ، یہ تین چیزیں، یہ ہے وہ تین، وہ جو تھی پہلے سے متعلق تھی۔ تو توبہ کس کو کہتے ہیں؟ توبہ کہتے کس کو ہے؟ یہ بات کیسے اندازہ لگے گی کہ یہ آدمی توبہ کر رہا ہے یا میں خود توبہ کر رہا ہوں؟ ایک علم ہوگا نا اس بات کا کہ جس کی بنیاد پر یہ کہہ دیا جائے کہ ہاں بھائی اس کو کہ مجھے افسوس ہے، یہ افسوس کا اظہار ہے، اس کو اس بات کا کیسے پتہ لگے گا؟ تو توبہ کہتے ہیں کہ دل کی ایسی کیفیت بن جائے کہ زمین تنگ ہو جائے، ذیق عرض، زمین تنگ ہو جائے، کہیں بھی جائے سکون نہ ملے، کہیں بھی جائے سکون نہ ملے، سردیوں میں گرم جگہ پہنچ جائے تو سکون نہ ملے، گرمیوں میں ٹھنڈی جگہ پہنچ جائے سکون نہ ملے، پریشانی سے نکل کر کے آسانی کی جگہ مل جائے سکون نہ ملے۔ یہ ساری چیزیں، کیونکہ زمین تو کئی قسم کی ہے نا، کہیں پر ٹھنڈا ہے، کہیں پر گرمی ہے، کہیں پر یعنی آسانی ہے، کہیں پر راحت ہے، کہیں پر مشکل پریشانی، یعنی ساری جگہیں اس کے لیے کیا ہو جائے؟ تنگ ہو جائے، یہ حالت ہو جائے، کیونکہ ساری چیزیں دل سے متعلق ہے نا۔ بھائی دل جب کسی چیز کو قبول کرے گا آسانی کو، تو جبھی تو وہ اس کو آسان لگے گی۔ دوسری یہ ہے کہ ذیق نفس ہو جائے۔ ذیق نفس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اپنے آپ کو بھی بھول جائے آدمی، اپنے آپ کو بھی بھول جائے، کھانا پینا سونا چلنا پھرنا بیٹھنا بات کرنا سب بھول جائے، ذیق نفس ہو جائے، اور گمان یہ ہو جائے کہ اس اللہ کے علاوہ یعنی بچاؤ کہیں نہیں ہے، یہ پورا کلی طور سے مخلوق سے کٹ جائے۔ تم نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی کو افسوس ہوتا ہے کسی کے مرنے کا، ویسے تو مرتے بہت رہتے ہیں، روزانہ کسی نہ کسی کوئی مر رہا ہے، لیکن ایسا قریبی اگر کوئی مرتا ہے، قربت کیا ہے؟ ماں سے بھی ہو سکتی ہے، باپ سے بھی ہو سکتی ہے، اور کسی سے بھی ہو سکتی ہے۔ عام طور سے قربت جو ہوتی ہے وہ ماں کو ہوتی ہے بچوں سے۔ جب کسی کی ماں کا بچہ مر جائے اور وہ بھی بچہ ہو چھوٹا، تو اس میں تو اور زیادہ، تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ کھانا پینا سب کیا ہوتا ہے؟ ساری چیزیں بھول جاتی ہیں۔ اسی خیال کی وہ جو عدت کا جو حکم دیا ہے عورتوں کو کہ وہ 4 مہینے 10 دن جو سوگ کا دن ہے، وہ عورت کو اسی بات کا خیال رکھتے ہوئے اس کو اجازت دی ہے، اس کو اجازت دی ہے کہ وہ 4 مہینے 10 دن سوگ بنا سکتی ہے، اسی بات کی وجہ سے۔ کیوں؟ کیونکہ بڑا غم ہوتا ہے بیوی کے اوپر اس کے شوہر کے مرنے کا، بیوی کے اوپر بڑا غم ہوتا ہے اس کے شوہر کے مرنے کا، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ذیق عرض ہو جاتا ہے، وہ خود اس کی دل کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ اس کو گھر سے نکلنا گوارا ہی نہیں ہوتا، ذیق نفس ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنا بناؤ سنگار، نہانا دھونا اٹھنا سب بھول جاتی ہے، اور اس کا بس یہ ہو جاتا ہے کہ بس اسی کا خیال ہمیشہ رہتا ہے، شوہر کا ہی خیال ہمیشہ رہتا ہے، کہ جس کی وجہ سے اسی خیال میں وہ ہمیشہ گم رہتی ہے۔ تو اس کے خیال کو سامنے رکھتے ہوئے اجازت دی ہے کہ وہ 4 مہینے 10 دن، ورنہ اسلام کے اندر سوگ کا کوئی بھی گنجائش نہیں ہے، کسی کے پیچھے رونا گلے پھاڑنا اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ 3 دن کی اجازت دے دی ہے رشتہ داروں کو، کیونکہ دل کی کیفیت کا خیال کیا جائے۔ تو توبہ کہتے ہیں ذیق عرض، ذیق نفس اور ظن، یعنی کہ ظن یعنی ملجا من اللہ کا، ملجا من اللہ یعنی اللہ کی طرف ٹھکانے کا، یہ 3 چیزوں کا نام توبہ ہے۔ جب دل کی ایسی کیفیت ہو جائے کہ زمین تنگ ہو جائے اور نفس تنگ ہو جائے، اپنا آپ بھی
اپنا آپا بھی اس کے اوپر بھاری ہو جائے. کہتے ہیں نا کہ مجھے تو اپنا آپا ہی نہیں سمجھ رہا, اپنا ہی مجھے پتہ ہی نہیں لگ پا رہا کیا ہے, دوسرے کا تو میں جب خیال کروں گا. اور ٹھکانہ صرف کیا ہو جائے, صرف یہ ہو جائے کہ بس خیال یہ ہو جائے کہ اس کے علاوہ کہیں بچاؤ نہیں. یہ جب دل کی کیفیت ہو جائے گی تو اس کا نام توبہ ہے. توبہ اس بات کا نام. ثم تاب علیہم, اس کے بعد فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر متوجہ ہوا, لیتوبوا, تاکہ وہ توبہ کریں, تاکہ وہ توبہ کرے. دیکھیے اس کے بعد تو اللہ کی توجہ پڑتی ہے. اللہ کی توجہ کو اگر اپنے اوپر, بھائی توبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی ہماری طرف متوجہ ہو جائے, جو ہم نے غلطی کی ہے معاف ہو جائے. تو اللہ تعالی کی توجہ کا طریقہ یہ ہے کہ جب دل کی ایسی کیفیت ہو جائے, ثم تاب علیہم. اب اس کے اوپر خیال کر سکتے ہیں کہ کیا ہم نے کبھی اپنے کسی گناہ کے اوپر یہ ہماری کیفیت ہوئی ہے؟ اگر ہوئی ہے ٹھیک ہے, نہیں ہوئی تو سمجھ لو کہ ابھی وہ توبہ قبول نہیں ہوئی. کیوں؟ کیونکہ اس کے بعد میں قرآن نے کہا ہے ثم تاب علیہم, پھر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر. ثم کا لفظ کب آتا ہے عربی میں؟ عربی کے اندر دو لفظ آتے ہیں, ثم اور فا. فا تعقیب کے لیے ہے اور ثم تعقیب یعنی بعد کے لیے ہے. فا کا مطلب ہوتا فوراً, فوراً. پہلے میں نے کھایا, پھر میں چلا گیا, پھر میں آیا, ایک دم ہو رہا ہے کام. اب میں نے کھایا, پھر میں سو گیا. کھانے کے بعد تو نہیں سویا, آدمی بات کر رہا ہے, ایک آدھ گھنٹے کا وقفہ ہوا. وقفے کے بعد جب کوئی کام ہونا ہوتا ہے اس کو ثم کے ذریعے ذکر کرتے ہیں. تو اس میں وقفہ ہو, یعنی اس کیفیت کے اندر ایک وقفہ ہو, اور وقفہ کتنا ہو اس کا کوئی لمٹ نہیں ہے. ان کی کتنی لمٹ تھی؟ ان کے 50 دن گزرے تھے اس حالت میں. ان تینوں لوگوں کے 50 دن تک ان کی یہی کیفیت رہی تھی. اور ثم تاب علیہم, پھر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر متوجہ ہوا, یتوبوا, تاکہ وہ توبہ کریں. اور یہ بھی کیفیت ایک تو ہے اللہ تعالیٰ کی توجہ کی, کہ اللہ تعالیٰ کی توجہ کیسے ہو, اس کا ذریعہ یہ ہے. اللہ کی توجہ انہی 3 ذریعوں سے حاصل ہوگی کہ حال یہ ہو جائے کہ ذیق یار, ذیق نفس, اور خیال یہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہیں. اس کے بعد اللہ کی توجہ ہوتی ہے, اور وہ بھی وقفے کے بعد. ایک وقفہ وہ کتنا ہے وہ اس کے علم میں ہوتا ہے. ثم تاب علیہم لیتوبوا, تاکہ وہ توبہ کریں. سمجھ میں آ رہی بات نہیں؟ ثم تاب علیہم لیتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم, کہ اللہ تعالیٰ وہ متوجہ ہونے والا ہے, رحم کرنے والا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ وہ متوجہ ہونے والا ہے, رحم کرنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اس لیے کہا کہ ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو, ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو, اور صادقین کے ساتھ میں ہو جاؤ, سچوں کے ساتھ میں. ان 3 لوگوں کو جو بچایا گیا تھا, یا اللہ تعالیٰ کی توجہ اس وجہ سے ہوئی تھی کیونکہ یہ سچے تھے. انہوں نے سچ بول دیا تھا کہ یا رسول اللہ کہ ہم سے کیا ہوئی ہے, سستی ہوئی ہے, ہم سے سستی ہوئی ہے. ہمارا ساری چیزیں ہمارے پاس میں تھی. کعب بن مالک کی تو اس کے اندر پوری روایت ہے, حدیثوں کے اندر پورا ایک مضمون ہے جو انہوں نے اس کے اندر اپنا ریکارڈ کرایا ہے, پورا بتایا ہے, اپنے شاگردوں کو پورا بتایا ہے. اس کے اندر یہ تھا کہ میرے پاس میں ساری چیزیں تھیں, لیکن میں روزانہ سوچتا, لیکن اسی خیال میں شام ہو جاتی. آخر کار میں سوچتا رہا اور ایسا ہو گیا کہ مجھے خبر مل گئی کہ وہ قافلہ واپس آ رہا ہے نکلنے کی. پھر یہ گئے پہلے دن اور جا کے انہوں نے اللہ کے کہا رسول اللہ کہ میں چاہتا تو جھوٹ بول کر کہیں بچ سکتا ہوں, لیکن سچائی یہ ہے کہ میرا ارادہ تھا نکلنے کا, لیکن سستی کی وجہ سے نہیں نکل پایا. تو آپ نے فرمایا کہ تیرا فیصلہ اللہ کرے گا. یہ اور وہ لوگ تو ان کے ساتھ میں 50 دن اسی خیال میں گزرے تھے. اس پورے واقعے کو پڑھ لینا, اس کے اندر یہ جو قرآن نے جو ان کا نقشہ کھینچا ہے نا, ذیق عرض, ذیق نفس اور زن ملجا من اللہ کا جو نقشہ کھینچا, وہ پورا اس کے اندر اظہار کیا گیا. اس کے اندر پورا اس کے اندر اظہار ہے ان کی کیا کیفیت ہو گئی تھی, وہ پورا اس کے اندر خیال ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, کہ ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو.
یعنی اس سے ڈرو اور ہو جاؤ. کیوں؟ کیونکہ جو اللہ سے ڈرے تھے انہوں نے سچ بول دیا تاکہ اللہ کی طرف سے ہمیں چھٹکارا ہی مل جائے. اور جو ان سے ڈرتے نہیں تھے انہوں نے جھوٹ بول کر کے نکل گئے وہ لوگ. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ اور ہو جاؤ تم سچوں کے ساتھ میں، اور ہو جاؤ